ویلکم ٹو آور چینل ماہرہ خان ناولز۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ایک بہت ہی زبردست سٹوری جسے پڑھ کر آپ کا دن مزید خوشگوار ہو جائے گا۔ پھر بنا دیر کیے شروع کرتے ہیں آج کا ناول۔ کچھ بھی کرو، مجھے وہ لڑکی ہر صورت یہاں چاہیے۔ 3 سال ہو گئے ہیں تم سے ایک لڑکی نہیں ڈھونڈی گئی، وہ مکرو آدمی چلاتے ہوئے بولا تھا۔ باس، ہم اسے ڈھونڈ رہے ہیں، اس کے ایک آدمی نے جواب دیا تھا۔ تو اب تک ملی کیوں نہیں؟ 3 سال پہلے تم جہاں اسے پھینک کر آئے تھے وہاں جا کر ڈھونڈو۔ وہ آدمی آپے سے باہر ہو رہا تھا، جیسے اگر وہ لڑکی نہ ملی تو وہ سب کو مار دے گا۔ باس، وہ گھر چھوڑ چکے ہیں، دوسرا آدمی بھی افسوس سے بولا تھا۔ ویسے باس، وہ تھی بہت مست، ایک آدمی نے حسرت سے کہا تھا، اسی لیے اب تک تم اسے ڈھونڈ نہیں پائے۔ وہ اسے دیکھتے چلایا تھا۔ باس، آپ یہ کام زر کو کیوں نہیں دے دیتے؟ ویسے بھی کوئی کام ادھورا نہیں چھوڑتا وہ، ایک آدمی نے کہا تھا۔ ہاں، یہ خیال بھی اچھا ہے، وہ میرا سب سے وفادار آدمی ہے اور پچھلے 15 سالوں سے وہ میرے ساتھ ہے، اور تم سب سے زیادہ جلد وہ یہ کام کر لے گا۔ وہ آدمی خباثت سے مسکرایا تھا۔ کمرے کے گھٹن زدہ ماحول میں صرف اس کی سسکیوں اور چلانے کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ وہ بند دروازے کو پیٹ رہی تھی، ناخنوں سے لکڑی کو کھرچ رہی تھی، لیکن سامنے کھڑے ان چہروں کے پیچھے کوئی رحم نہیں تھا۔ چاروں طرف ان کے مکرو کہکہے تھے، ایسے کہکہے جو اس کی روح کو چھلنی کر رہے تھے۔ خدا کے لیے مجھے جانے دو، کوئی ہے، بچاؤ مجھے، وہ روتے ہوئے چلا رہی تھی، لیکن اسے سننے والا کوئی نہ تھا۔ اس کی آواز حلق میں دم توڑ رہی تھی، اس کی چیخیں کمرے میں گونج رہی تھیں۔ اس کی چیخیں سنتے سب اس کے کمرے میں بھاگ کر آئے تھے۔ مشی آنکھیں کھولو، ہیرا نے اس کا چہرہ تھپتھپایا تھا۔ وہ سانپ، وہ نیند سے گھبرا کر اٹھی تھی، لیکن کمرے کو روشن دیکھ کر اور سب کو وہاں موجود دیکھ کر اس نے گہرے گہرے سانس لیے تھے۔ مشی، میری بچی، اس کی مما نے اسے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ وہ ان کے گلے لگی بری طرح رونے لگی تھی۔ کمرے میں دادی جان، پھوپھو، بابا، ماما اور ہیرا موجود تھے۔ ہیرا اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر سب اپنی اپنی جگہ پریشان تھے۔ 3 سال پہلے کسی نے اس کو بری طرح پامال کیا تھا۔ اسے صرف اتنا یاد تھا جس نے یہ کیا تھا اس کی کمر پر سانپ کا ٹیٹو تھا۔ وہ ان 3 سالوں میں بھی موو آن نہیں کر سکی تھی۔ آج بھی وہ سب کسی آسیب کی طرح اس کے ساتھ چمٹا ہوا تھا۔ مشی جان، کوئی نہیں ہے یہاں، آنکھیں کھولو، دیکھو یہاں صرف ہم ہیں اور کوئی نہیں ہے، اس کے بابا نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے کہا تھا۔ اس نے چہرہ اٹھا کر اپنے بابا کی طرف دیکھا تھا۔ بابا مجھے نہیں لے کر جائیں گے نا؟ اس نے ان کا ہاتھ تھام کر روتے ہوئے پوچھا تھا۔ سب نے ایک دوسرے سے نظریں چرائی تھیں۔ نہیں، کوئی کہیں نہیں لے کر جائے گا میری بیٹی کو، کوئی بھی نہیں۔ انہوں نے اپنی نم آنکھیں صاف کرتے اسے تسلی دی تھی۔ بس اب نہیں رونا۔ اس کی مما نے اس کا چہرہ صاف کیا تھا۔ دادی جان اس کے دائیں طرف بیٹھی ہوئی تھی۔ میری بچی، بھول جا سب کچھ، انہوں نے بھی اسے ساتھ لگایا تھا۔ میں نہیں بھول سکتی دادی جان، میں وہ سب نہیں بھول سکتی، وہ ان کے سینے سے لگتے پھر سے رو دی تھی۔ بس اب نہیں رونا، لیٹ جاؤ ادھر، اس کی دادی نے اسے بیڈ پر لٹایا تھا۔ ہیرا، تم اس کے پاس ہی رک جاؤ، ہیرا کو کہتے دادی جان اٹھی تھی اور انہوں نے فرحان صاحب اور رفت خاتون کو بھی اپنے ساتھ آنے کا کہا تھا۔ ہیرا نے اپنی بہن کے معصوم چہرے کی طرف دیکھا تھا جو اپنی چھوٹی سی عمر میں بہت کچھ سہ چکی تھی۔ پھر وہ اس کے گرد اپنا بازو لپیٹتے لیٹ گئی تھی۔ 3 سال پہلے کی بات ہے جب وہ کالج سے واپس آ رہی تھی اور کچھ لوگ اسے گاڑی میں ڈال کر لے گئے تھے، اور ان سب نے مل کر اس معصوم کو درندوں کی طرح نوچا تھا، اور اگلے دن وہ اسے گھر کے باہر پھینک گئے تھے۔ سب گھر والوں نے بہت مشکل سے اسے سنبھالا تھا، لیکن 3 سال گزر جانے کے بعد بھی وہ اس ٹراما سے نہیں نکلی تھی۔ آج بھی وہ سیاہ رات بھیانک خواب بن کر اسے ڈراتی تھی۔ ناہید، فرحان اور رفت اب دادی جان کے کمرے میں موجود تھے۔ فرحان، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم زرغام اور مشل کا نکاح کر دیں۔ میرے خیال میں اس کا کچھ دھیان بٹے گا تو وہ زندگی کی طرف آنے لگے گی، اور زرغام سے بہتر مشل کے لیے کوئی نہیں ہے، انہوں نے اپنے بیٹے، بہو اور بیٹی کو دیکھتے کہا تھا۔ فرحان صاحب نے ناہید کی طرف دیکھا تھا، انہوں نے سر ہلاتے اپنی رضامندی دی تھی۔ ماں جی، اگر رفت کو کوئی اعتراض نہیں ہے تو مجھے یہ رشتہ قبول ہے، فرحان صاحب نے بات بہن پر ڈالی تھی۔ مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے بھائی صاحب،
ویسے بھی مشل مجھے بہت عزیز ہے اور اسے اس حالت میں دیکھ کر میرا دل کٹتا ہے۔ انہوں نے نم آنکھوں سے کہا تھا۔ تو پھر ٹھیک ہے، اس جمعے کو دونوں کا نکاح کر دیتے ہیں۔ دادی جان کے فیصلے پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ موم؟ اس جمعے کو نکاح؟ میں شادی نہیں کرنا چاہتا فی الحال۔ اگلے دن رفعت خاتون نے کال پر یہ بات زرغام کو بتائی تھی اور وہ تو سنتے ہی ہتے سے اکھڑ گیا تھا۔ اس میں کیا حرج ہے؟ ایک نہ ایک دن تو شادی کرنی ہے نا، تو آج کیوں نہیں؟ انہوں نے غصے سے کہا تھا۔ نہ آج نہ کل مجھے شادی نہیں کرنی۔ پلیز آپ نانی جان کو انکار کر دیں ورنہ میں خود کر دوں گا۔ اس نے سرد مہری سے کہا تھا۔ زرغام، تم ایسا کچھ نہیں کرو گے۔ تم آج ہی گھر آؤ گے اور مشل سے نکاح کرو گے۔ وہ غصے سے بولی تھی۔ آپ نے میرے ساتھ ہمیشہ یہی کیا ہے۔ ہمیشہ آپ نے اپنے دوسرے شوہر کو خوش کرنے کے لیے اس کی اولاد کو پیار کیا اور اپنی سگی اولاد کو آپ نے ہمیشہ بس سائڈ پر لگا کر رکھا تھا، اور اب بھی آپ مجھے ہی مجبور کر رہی ہیں۔ وہ بھی انہی کے انداز میں بولا تھا۔ زرغام، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی بیٹا؟ میں بہت محبت کرتی ہوں تم سے۔ میں چھوڑ آئی ہوں اس شخص کو۔ ان کے لہجے کا روب خود بخود بیٹھ گیا تھا۔ میرے لیے نہیں چھوڑ کر آئیں آپ، کیونکہ میرے لیے چھوڑا ہوتا تو 10 سال پہلے چھوڑ کر آتی۔ اب کیا فائدہ، اب تو میری شخصیت مسخ ہو گئی ہے۔ اس کے لہجے کی سرد مہری ہنوز قائم تھی۔ تم سمجھتے کیوں نہیں ہو زرغام؟ غلطی ہو گئی تھی مجھ سے، اب تو معاف کر دو۔ گھر آ جاؤ بیٹا۔ انہوں نے التجا کی تھی۔ میں آ جاؤں گا، لیکن آپ کی بھتیجے سے نکاح نہیں کروں گا، وہ غصے میں بولا تھا۔ زرغام، تمہیں مشل سے نکاح کرنا ہوگا۔ تم جانتے ہو نا وہ کس حالات سے گزر رہی ہے، یا پھر تم اس لیے اس سے نکاح نہیں کرنا چاہتے کیونکہ وہ… انہوں نے بات بیچ میں چھوڑی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں اس میں کوئی قصور اس لڑکی کا نہیں تھا، اور نہ ہی میں ایسا مرد ہوں جو ان باتوں کو غیرت کا مسئلہ بنائے جن پر عورت کو مرد کی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ تو نکاح کر لو اس سے، بن جاؤ اس کی سپورٹ۔ زرغام، تمہیں تو بہت مل جائیں گی، لیکن اسے کوئی ایسا نہیں ملے گا جو اسے اس داغ کے ساتھ قبول کرے، اور اگر کر بھی لے گا تو تانے دینے سے باز نہیں آئے گا۔ ان کی بات سن کر وہ کافی لمحے خاموش رہا تھا، پھر فیصلہ کن انداز میں بولا تھا۔ ٹھیک ہے، میں جمعے کو گھر آ جاؤں گا۔ اس نے کہتے کال کاٹ دی تھی۔ رفعت خاتون نے سکھ کا سانس لیا تھا، جبکہ اس نے موبائل اٹھا کر بیڈ پر پھینکا تھا۔ وہ ابھی کیا کبھی بھی شادی جیسا رشتہ افورڈ نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس کی مجبوری تھی۔ مشل کو جب سے اس بات کا پتہ لگا تھا وہ چپ سی ہو گئی تھی۔ بولتی تو وہ پہلے ہی کم تھی، اب زیادہ ہو گئی تھی۔ اس کے دماغ میں یہی سوچیں چلتی رہتی تھیں۔ پتہ نہیں زرغام اس سے شادی کے لیے خود راضی ہوا تھا یا پھپھو نے زبردستی کی تھی، یا شاید وہ اس پر ترس کھا رہا ہو۔ یہ باتیں اسے بے سکون کر رہی تھیں، لیکن وہ خاموش تھی اور اپنی زندگی کو دیکھ رہی تھی جو اب جس طرف لے جاتی تھی۔ وہ چپ چل پڑتی تھی۔ اپنے لیے سوچنا تو کب کا چھوڑ دیا تھا۔ آج جمعے کا دن تھا اور آج ان دونوں کا نکاح تھا۔ نکاح خاموشی سے ہو گیا تھا، دونوں طرف سکوت چھا گیا تھا۔ مشل کا دل بہت گھبرایا ہوا تھا، جبکہ زرغام حیدر جھنجھلایا ہوا تھا۔ نکاح کے بعد وہ اٹھ کر چلا گیا تھا، بنا مشل کو کچھ کہے، بنا اس کی طرف دیکھے۔ مشل کے دل پر ضرب لگی تھی۔ تو کیا وہ اس نکاح سے خوش نہیں تھے؟ اس نے دل میں سوچا تھا۔ وہ جو کچھ نہ کچھ کہہ کر خود کو اتنے دن سے تسلیاں دے رہی تھی، آج اپنے اوپر لگے داغ کا احساس بری طرح ہوا تھا۔ کوئی بھی غیرت مند مرد کہاں قبول کرتا ہے کہ ایک ایسی لڑکی کو جو استعمال شدہ ہو؟ وہ جو پہلے ہی اس واقعے سے بہت ڈری ہوئی تھی، اب تو احساس کمتری کا شکار بھی ہونے لگی تھی۔ وہ 4 مرد، اندھیرا کمرہ اور ایک آدمی کی کمر پر بنا سانپ، یہ سب کچھ اسے پھر سے نظر آ رہا تھا۔ وہ ہاتھ پاؤں مارتے خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، پھر اچانک چلاتے ہوئے وہ اٹھی تھی۔ کمرے میں مکمل روشنی تھی، وہ لائٹ آن کر کے ہی سوتی تھی۔ اونچی آواز میں رونے لگی تھی۔ اس کی چیخیں سنتے سب اپنے کمرے سے نکل کر اس کے پاس آئے تھے۔ مشی آنکھیں کھولو بچے، وہ بس خواب تھا، ناہید بیگم اسے اپنے ساتھ لگاتے بولی تھی۔ وہ ان کے سینے سے لگی مزید رو رہی تھی۔ زرغام حیدر جو شور کی آواز سن کر اس طرف آیا تھا، مشل کی یہ حالت دیکھ کر ایک لمحے کے لیے اسے حیرت ہوئی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے حیرت کی جگہ سرد مہری نے لے لی تھی۔ وہ وہیں دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس واقعے کو 3 سال گزر گئے تھے، لیکن اس کی حالت ایسی تھی جیسے اس کے ساتھ وہ سب ابھی ہوا ہو۔ گہرے گہرے سانس لیتے وہ اس خواب کے اثر سے نکلنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ تبھی اس کی نظر دروازے میں کھڑے زرغام پر پڑی تھی، لیکن اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی مشل نے نظریں جھکا لی تھیں۔ اسے زرغام کی سرد سنجیدہ نظروں سے ڈر لگتا تھا۔
میرے خیال میں اب ہمیں ان دونوں کو امریکہ بھیج دینا چاہیے تاکہ مشل کا پراپر علاج ہو سکے، فرحان صاحب نے لاؤنج میں بیٹھتے کہا تھا۔ کون دونوں؟ سوال زرغام نے کیا تھا۔ تم اور مشل۔ ویسے بھی تم نے امریکہ جانا ہے تو اچھی بات ہے نا، اسے ساتھ لے جانا اور مشل کا اچھے سے علاج کروا لینا۔ رفعت خاتون فوراً سے بولی تھیں، انہیں ڈر تھا وہ کہیں منع نہ کر دے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاج کے لیے میں لے جاؤں گا۔ وہ خلاف توقع مان گیا تھا۔ آج وہ دونوں امریکہ جا رہے تھے، بلیک جینز اور بلیک شرٹ پہنے جس کے بازو کوہنیوں تک فولڈ تھے، بالوں کو نفاست سے سجائے، آنکھوں پر سنجیدہ چہرے کے ساتھ وہ ایئرپورٹ پر کھڑا تھا۔ مشی نے چور نظروں سے اس کا جائزہ لیا تھا۔ اس کی پرسنالٹی بہت اٹریکٹیو تھی، اور مشل خود بھی اس وقت بلیک لانگ شرٹ اور ٹراؤزر پہنے، اسکن کلر کا دوپٹہ کندھے پر رکھے، بال پشت پر پھیلائے، وہ اس کے ساتھ کھڑی چھوئی موئی سی گڑیا لگ رہی تھی۔ ان کی فلائٹ کی اناؤنسمنٹ ہوئی تھی تو وہ سامان گھسیٹتا اندر کی طرف بڑھنے لگا تھا۔ مشل اس کے پیچھے پیچھے قدم اٹھانے لگی تھی، لیکن وہ پہلی بار جہاز کا سفر کر رہی تھی، اسی لیے کافی گھبرائی ہوئی تھی۔ لیکن اسے کیسے بتاتی؟ وہ دونوں اپنی سیٹ پر بیٹھ چکے تھے۔ مشل کا دل گھبرا رہا تھا۔ اس نے سرسری سی نظر اپنی ساتھ والی نشست پر ڈالی تھی، جہاں وہ نہایت سکون سے ٹیک لگا کر بیٹھا اب کسی میگزین کے ورق الٹ رہا تھا۔ وہ تو ایسے بیٹھا تھا جیسے اپنے گھر میں صوفے پر بیٹھا ہو۔ مشل نے آنکھیں سختی سے بند کرتے اپنے ڈر کو قابو کرنا چاہا تھا، اور پھر جیسے ہی جہاز ٹیک آف کرنے لگا، بساختہ مشل نے زرغام کی شرٹ کی بازو تھامی تھی۔ زرغام نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تھا، لیکن اس کے چہرے پر ڈر دیکھ کر وہ کچھ نہیں بولا تھا۔ جب جہاز ٹیک آف کر گیا تو مشل نے دھیرے سے آنکھیں کھولی تھیں، اور پہلی نظر اسی کی طرف اٹھی تھی تو اسے اپنی جانب متوجہ پایا تھا۔ کچھ شرمندہ ہو کر اس نے زرغام کا بازو چھوڑ دیا تھا۔ سوری۔ غلطی نہ ہونے کے باوجود بھی اس نے سر جھکا کر کہا تھا۔ اٹس اوکے۔ وہ سنجیدگی سے کہتا دوبارہ میگزین کے ورق الٹنے لگا تھا۔ مشل کی نظریں اب پھر سے اس کا طواف کر رہی تھیں۔ وہ بار بار اپنے ٹھنڈے پڑتے ہاتھوں کو مسل رہی تھی۔ اسے پینک اٹیک ہوتے رہتے تھے، اور اکثر جب وہ کسی چیز سے ڈر جاتی تھی تو ایسے ہی اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنے لگتے تھے۔ زرغام حیدر جو اس کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہا تھا، اسے ہاتھ مسلتے دیکھ کر زرغام نے اپنا مضبوط اور گرم ہاتھ اس کے ٹھنڈے ہاتھوں پر رکھے تھے۔ مشل نے چونک کر اسے دیکھا تھا، لیکن وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ اس کے ہاتھوں کی حرارت مشل کا دل تیزی سے دھڑکا رہی تھی، لیکن پھر اس نے پرسکون ہوتے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائی تھی۔ وہ دونوں امریکہ پہنچے تو ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں نے ان کا استقبال کیا تھا۔ وہ اسے لیے ایک فلیٹ میں آ گیا تھا جو اس نے یہاں آنے سے پہلے ہی اپنے ایک دوست کے ذریعے بک کروا لیا تھا۔ وہ آتے ہی صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گئی تھی۔ تم آرام کر لو، یہاں 2 روم ہیں، جو روم ٹھیک لگے وہ رکھ لو، میں کھانا لے کر آتا ہوں۔ وہ سامان اندر رکھتے اس سے مخاطب ہوا تھا۔ بات کرتے اس کا انداز اتنا سرد اور سرسری سا ہوتا تھا کہ اگر وہ خوش فہم ہونا بھی چاہتی تھی تو نہیں ہو پاتی تھی۔ ابھی بھی وہ اسے کہہ کر جا چکا تھا، جبکہ وہ بس اس کے چہرے پر ایک ایسی رمق تلاش کر رہی تھی جس سے شاید اسے لگتا وہ اس کی فکر کر رہا ہے، لیکن نہیں، وہ تو سچ سا انسان تھا جو اپنی کوئی جذبات ظاہر نہیں ہونے دیتا تھا، یا شاید مشل کے لیے ہی اس کے جذبات سوئے ہوئے تھے۔ وہ یہی سب سوچتے اٹھ کر فلیٹ کا جائزہ لینے لگی تھی۔ دونوں کمروں کے دروازے بالکل ساتھ ساتھ تھے۔ پھر اس نے دونوں کمرے چیک کیے اور اپنے لیے دائیں طرف والا کمرہ ڈن کرتے وہ اندر چلی گئی تھی، اور لیٹتے ہی وہ نیند کی وادیوں میں کھونے لگی تھی۔ وہ اس وقت گھر میں اکیلی تھی۔ اسے زرغام کے بارے میں سوچتے یہ بھی خیال نہیں آیا تھا، ورنہ اب تک تو وہ کب سے چیخ چلا کر پاگل ہو جاتی۔ دن معمول کی طرح گزر رہے تھے۔ وہ بس اس سے تب بات کرتا جب ضرورت ہوتی۔ آج مشل کے چیک اپ کے لیے جانا تھا۔ وہ کب سے اس کے باہر آنے کا انتظار کر رہا تھا، لیکن وہ آ ہی نہیں رہی تھی۔ وہ لاؤنج میں ادھر سے ادھر چکر لگاتے، کبھی کلائی پر بندھی گھڑی میں وقت دیکھتے گا اس کا انتظار کر رہا تھا، لیکن اب تو ڈاکٹر کی اپائنٹمنٹ کا ٹائم میں بھی صرف 10 منٹ رہ گئے تھے۔ وہ جھنجھلا کر اس کے روم میں گیا تھا۔ ہلکا سا نوک کر کے اس نے بنا اجازت کا انتظار کیے دروازہ کھولا تھا۔ سامنے ہی وہ صوفے پر رخ کھڑکی کی طرف کیے دونوں ٹانگیں سمیٹ کر اوپر رکھے بیٹھی تھی۔ زرغام کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ میں پاگل ہوں جو باہر کب سے انتظار کر رہا ہوں، تم یہاں اتنے سکون سے بیٹھی ہو، وہ سخت لہجے میں کہتے اس کے قریب آیا تھا۔
اس نے بہت مشکل سے اپنی آواز کو تیز ہونے سے روکا تھا۔ اس کی آواز سن کر وہ ڈر کر اپنی جگہ سے اچھلی تھی۔ زرغام اس کے سامنے آیا تھا، لیکن مشل کو دیکھتے اس کے مزید الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ مشل کا پورا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا اور چہرے پر خوف پھیلا ہوا تھا۔ زرغام کو دیکھتے وہ سہم کر صوفے کی پشت سے لگی تھی۔ مشی، اس نے شاید پہلی بار اسے پکارا تھا۔ سوری، مجھے کچھ مت۔ وہ اپنی بات ادھوری چھوڑتے رو دی تھی۔ زرغام اس وقت اس کی مینٹل ہیلتھ سمجھ سکتا تھا۔ وہ کچھ دیر پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر کھڑا بس اسے روتے دیکھتا رہا تھا۔ پھر کچھ بھی کہے بنا اس نے مشی کا بازو تھام کر اسے کھڑا کیا تھا۔ وہ جو سمجھ رہی تھی اب وہ اسے ڈانٹے گا یا کچھ سخت الفاظ بولے گا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ ساکت ہوئی تھی جب زرغام نے اسے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ کچھ لمحوں کے لیے وہ رونا بھول گئی تھی۔ ریلیکس، تم سب سے پہلے خود کو خود ریلیکس کرو، موو آن کرنے کی کوشش کرو، اور موو آن کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ تم سب سے پہلے اس حقیقت کو قبول کرو جس سے تم بھاگ رہی ہو۔ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے نرمی سے اسے سمجھا رہا تھا۔ وہ بس ساکت سے اس کے سینے سے لگی اس کی ایک ایک بات سن رہی تھی۔ آگے بڑھنے کے لیے ان سب سے گزرنا پڑے گا۔ آخر کب تک بھاگو گی ان سب سے؟ یہ زندگی ایک بار ملی ہے، کیا تم یہ ساری زندگی ایک اس ڈر کی وجہ سے ضائع کر دو گی؟ زرغام کے لہجے میں اب ذرا سی سختی تھی، جیسے وہ اسے جھنجھوڑ کر کہنا چاہتا ہو، مشل فرحان، اپنی زندگی کو جینا سیکھو۔ پھر اس نے مشل کو خود سے الگ کیا تھا۔ میں اب تمہیں اس سب کے لیے روتے نہ دیکھوں۔ یہ زندگی کا حصہ تھا جو گزر گیا، اور جو سامنے ہے وہ پوری زندگی ہے، اور اس زندگی کو جینے کے لیے اس حصے کو بھولنا ہوگا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کرتے کہا تھا، میں باہر انتظار کر رہا ہوں، جلدی آؤ۔ وہ اس کا گال تھپتھپا کر چلا گیا تھا۔ وہ خود تو چلا گیا تھا لیکن اپنا اثر اس پر چھوڑ گیا تھا۔ وہ کافی دیر اس کے الفاظ کے سحر میں کھوئی رہی تھی۔ پھر ٹائم دیکھتے وہ اپنے کپڑے لیے واش روم میں گئی تھی اور کچھ ہی دیر میں وہ تیار ہو کر باہر آ گئی تھی۔ ڈاکٹر کے ساتھ اس کا پہلا سیشن کافی اچھا رہا تھا۔ وہ ڈاکٹر کافی کام تھیں۔ ان سے بات کر کے وہ کافی پرسکون محسوس کر رہی تھی، اور کچھ شاید زرغام کی باتوں کا اثر تھا۔ واپسی پر وہ سیٹ سے ٹیک لگائے باہر کے نظارے دیکھ رہی تھی۔ اگر وہ 3 سال پہلے امریکہ آتی تو یہی سب اس نے جھوم جھوم کر انجوائے کرنا تھا۔ اس کی خوشی کا شاید کوئی ٹھکانہ نہ ہوتا، لیکن اب وہ آسودگی سے مسکرائی تھی۔ گاڑی کے رکنے پر اس نے مڑ کر زرغام کو دیکھا تھا، جس کا چہرہ سنجیدہ اور اسپاٹ تھا۔ ہم یہاں کیوں رکے؟ اس نے گھبرا کر پوچھا تھا۔ ریسٹورانٹ میں کیوں جاتے ہیں؟ اس نے جواب دینے کے بجائے اس سے پوچھا تھا، تو مشل نے شرمندگی سے سر جھکایا تھا۔ وہ اٹھ کر باہر نکلا تھا، لیکن وہ ابھی بھی ویسے ہی بیٹھی رہی تھی۔ زرغام کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ محترمہ، باہر آنے کی زحمت آپ کرو گی یا یہ بھی میں ہی کروں؟ اس نے دروازہ کھولتے طنز کیا تھا، لیکن مشل نے باہر نکلنے کے بجائے نم آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ یہاں بہت لوگ ہیں، مجھے یہاں نہیں جانا، میرا دم گھٹتا ہے، وہ روحاں سے لہجے میں بولی تھی۔ کیوں گھٹے گا دم؟ کیا یہ لوگ تمہیں کھا جائیں گے؟ اس نے آئی برو چڑھاتے پوچھا تھا۔ آپ کھانا لے آئیں، ہم گھر جا کر کھا لیں گے۔ اس نے حل بتایا تھا۔ مجھے کھانا یہیں کھانا ہے اور تم بھی میرے ساتھ یہیں کھاؤ گی، اس لیے اٹھو، آج میں بھی تو دیکھوں یہ لوگ تمہیں کیا کہتے ہیں۔ اس نے مشل کا ہاتھ پکڑ کر اسے باہر نکالا تھا۔ پلیز، وہ اسے روکنا چاہتی تھی، لیکن زرغام حیدر اس کی ایک بھی سنے بنا اس کا ہاتھ تھام کر اسے لیے اندر کی جانب بڑھا تھا۔ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوئے، اس بڑے سے ریسٹورانٹ میں بھانت بھانت کے لوگ موجود تھے۔ کچھ کپلز تھے، کچھ فیملیز اور کچھ دوستوں کے گروہ، جن کو دیکھتے ہی ان لوگوں کے مکروہ چہرے یاد آئے تھے۔ اس نے زرغام کے ہاتھ میں موجود اپنے ہاتھ سے زرغام کا ہاتھ سختی سے پکڑا تھا۔ زرغام نے اپنے ہاتھ پر اس کی گرفت سخت ہوتی محسوس کی تھی۔ پھر وہ اسے لیے ایک سائڈ پر پڑے ٹیبل پر بیٹھ گیا تھا۔ آرڈر دینے کے بعد اب وہ اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ وہ آمنے سامنے بیٹھنے کے بجائے ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ وہ لوگوں سے گھبرا کر سر جھکائے بیٹھی بس اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی، تو کبھی اپنا دوپٹہ ٹھیک کر رہی تھی۔ کچھ دیر تو وہ دیکھتا رہا۔ پھر اس نے مشل کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامے تھے۔ دیکھو میری طرف، اس نے مشل کو حکم دیا تھا۔ مشل نے دھیرے سے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ اب یہاں موجود ہر انسان کی طرف دیکھو، اور دیکھو کون تمہیں دیکھ رہا ہے، اس کا مجھے بتاؤ، میں ابھی اس کی آنکھیں نکالتا ہوں۔ وہ آخر میں اس طرح بولا تھا جیسے واقعی وہ آنکھیں نکال دے گا۔ مشل نے گھبرا کر اسے دیکھا تھا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ غصے سے بولا تھا، تو مشل نے چہرہ موڑ کر جتنے لوگ بھی نظر آ رہے تھے ان سب کی طرف دیکھا تھا، اور پھر دوبارہ زرغام کی طرف دیکھا تھا۔ کوئی بھی نہیں دیکھ رہا،
وہ شرمندہ سی بولی تھی۔ جب کوئی نہیں دیکھ رہا تو اس طرح گھبرانے کا مقصد؟ یہاں سب اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف ہیں، کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ مشعل کی طرف دیکھے۔ اب دوبارہ میں تمہیں ایسے اب نارمل بیہیو کرتے نہ دیکھوں۔ اس نے تنبیہ کی تھی۔ اس بار اس کا لہجہ دو ٹوک تھا، لیکن قدرے نرم۔ اس طرح گھورنے کا مقصد؟ زرغام نے اسے آنکھیں دکھاتے پوچھا تھا۔ میں اب نارمل نہیں ہوں، وہ جتانے والے انداز میں بولی تھی، لیکن حرکتیں تو اب نارمل والی ہی ہیں۔ وہ استہزائیہ مسکرایا تھا۔ مشعل نے اس کے ہاتھ سے اپنے دونوں ہاتھ چھڑوائے تھے۔ میں بالکل نارمل ہوں اور میری حرکتیں بھی نارمل ہیں۔ پہلے بھی سب نے پاگل سمجھ کر مجھے یہاں سائیکیٹرسٹ کے پاس بھیج دیا علاج کے لیے۔ وہ اب ٹیبل پر دونوں ہاتھ رکھ کر اپنی انگلیوں کو آپس میں الجھاتے بولی تھی۔ اب پاگل ہو تو سب پاگل ہی کہیں گے نا۔ وہ چڑ رہی تھی اور زرغام کو اسے چڑھانے میں مزہ آنے لگا تھا۔ میں پاگل نہیں ہوں، وہ ایک دم غصے سے چلائی تھی۔ زرغام نے ماتھے پر بل لیے اسے دیکھا تھا۔ مشعل کی بولتی بند ہوئی تھی۔ اسے لگا شاید اب وہ اسے ڈانٹے گا، لیکن وہ اسے کچھ کہنے کے بجائے ویٹر کی طرف متوجہ ہوا تھا جو کھانا کھا رہا تھا۔ ویٹر کے جانے کے بعد بھی اس نے کچھ نہیں کہا تھا۔ کھانا کھاؤ، زرغام نے اسے ویسے ہی بیٹھا دیکھ کر کہا تو وہ کھانے کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ اب نہ ہی وہ بار بار اپنا دوپٹہ ٹھیک کر رہی تھی اور نہ ہی گھبرا رہی تھی۔ لوگ ابھی بھی وہاں موجود تھے، لیکن زرغام نے اب اس کے دل سے ڈر نکال دیا تھا کہ لوگ اسے دیکھ رہے ہیں۔ وہ بہت پرسکون انداز میں کھانا کھانے لگی تھی۔